بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایک خاتون پروفیسر صاحب سے ملنے گئی۔ کہنے لگی، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، جبکہ وہ اپنے سسرالیوں کی بہت عزت کرتا ہے اور اپنی بیوی اور ساس سسر کی ہر بات مانتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سسرالیوں نے اس پر جادو ٹونے کر کے اسے اپنے بس میں کر رکھا ہے۔ پروفیسر صاحب ویسے تو بہت شفیق انسان تھے، مگر کبھی کبھی جلال میں آ جاتے تھے۔ خاتون کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، بی بی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت جی، وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی، اور اس پر جو بستر ہے وہ بھی جہیز میں ہی آیا تھا۔ پروفیسر، اور اس کے کمرے میں جو صوفہ پڑا ہے وہ کس نے خرید کر رکھا ہے؟ وہ بھی جہیز کا ہی ہے، اور جو الماری ہے وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ جس برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ برتن بھی یقیناً جہیز میں آئے ہوں گے جی، اور جس ڈریسنگ کے سامنے وہ کنگھی کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، وہ آئینہ، برش اور دیگر چیزیں بھی بہو ہی لائی ہوگی۔ عورت کے چہرے پر اب شرمندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ جی، وہ بھی بہو کے جہیز کے ہی ہیں۔ پروفیسر صاحب اس جلالی انداز میں بولے، تو بی بی، جب تمہارا بیٹا سسر کے دیے ہوئے بستر پر سوتا ہے، اس کے دیے ہوئے صوفے پر بیٹھتا ہے، اس کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے، یہاں تک کہ بال بنانے کے لیے برش تک سسرالیوں کا دیا ہوا استعمال کرتا ہے، تو وہ نمک حلالی کر رہا ہے بی بی۔ آپ نے تو در حقیقت ان چیزوں کے بدلے اسے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی دیا ہے بی بی، جب وہ ہر چیز کسی کی دی ہوئی استعمال کر رہا ہے۔ سونے کے لیے کسی کا دیا ہوا بستر، کھانے کے لیے کسی کے دیے ہوئے برتن، خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تم نے جب ٹرک بھر کر سامان لائی تھی۔ بی بی، جادو تو تم نے خود کروایا ہے اس پر، اور اب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اگر بیٹا پیدا کر لیا، اس سے شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی، تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودی تو زندہ رہتی، غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی عزت اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا لگ رہا تھا، وہ معاشرے کے ہر جہیز خور کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ جہیز کو لعنت کیوں کہا گیا ہے۔ آؤ اب عہد کریں کہ آنے والی نسلوں کی غیرت اور خودداری قائم رکھنے کے لیے جہیز کے بدلے انہیں گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیائے ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ جزاک اللہ۔